جانے سے پہلے ماں نور کو سمجھانا لازمی تھا۔ اختر صاحب نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے کہا، بچیاں اب سمجھدار ہیں، اپنا اچھا برا خوب جانتی ہیں، آپ فکر مند نہ ہوں۔ نسیم بیگم نے تسلی دی، اللہ نے دی ہیں تو وہ خود ان کی حفاظت بھی کرے گا۔ وہ بے فکر تھے۔ نہ جانے کا ارادہ اس کا اپنا تھا، لیکن آج امی اور بابا کو رخصت کرتے ہوئے اس کا ضبط ہار رہا تھا۔ میں جانتی ہوں میری ابیہا میری بہت بہادر بیٹی ہے، نسیم بیگم نے اس کے آنسو پونچھتے ہوئے کہا۔ جس انداز سے اس نے امی بابا کے سامنے ہمت دکھائی تھی، اب گھر لوٹ کر صبر کا دامن چھوٹ گیا۔ کسی سے دور ہونے کا درد کیا ہوتا ہے، یہ اس نے آج محسوس کیا تھا۔ دل نے اپنے سب سے عزیز ہمدرد کو چپکے سے پکارا، مجھے سکون چاہیے پلیز۔ وہ رو دی۔ ایئرپورٹ سے لوٹ کر اس کی ایسی حالت دیکھ کر زویا بھی اس کے ساتھ ہی آ گئی۔ چلو بس بھی کرو پلیز۔ زویا اسے روتا دیکھ کر بری طرح جھنجھلائی۔ اس نے اپنے ہاتھوں سے اس کے آنسو پونچھے اور اس کے پاس بیٹھ گئی۔ وہ کسی لمحے یوں ہی بیٹھی رہی، پھر جب گھر کا خیال آیا تو خود کو سنبھالا، کیونکہ اس پہ اب بہت بڑی ذمہ داری تھی۔ میں کھانا لگاتی ہوں، منہ دھو کر آ جاؤ، وہ زویا سے کہہ کر ہال میں چلی گئی۔ اگلی صبح وہ تینوں گھر پہ ہی تھی۔ ماں نور حسب معمول پڑھ رہی تھی، ابیہا کچن کی ڈسٹنگ کر رہی تھی اور زویا آنکھوں پہ بازو رکھ کے صوفے پہ لیٹی تھی۔ ماں نور، مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے، ابیہا نے اسے مخاطب کیا۔ جی آپی بولیے، میں سن رہی ہوں۔ ماہی، تم یہ بات جانتی ہو کہ لڑکا اور لڑکی کبھی دوست نہیں ہوتے، اور نہ ہی بہن بھائی، اور نہ ہی یہ معاشرہ انہیں دوست یا کچھ اور سمجھتا ہے۔ آپی ایسا نہیں ہے، وہ بہت اچھا ہے، جھکی نظروں نے کہا۔ لیکن ماہی، جس چیز کی اسلام میں گنجائش نہیں وہ تو سراسر غلط ہے نا، اور پھر اللہ نے خود ہمیں ان کاموں سے باتوں سے منع کیا ہے، اور یہ ہمارے لیے اپنے لیے ہی بہتر ہے۔ کیا ہم دل کی تسکین یا بہلاوے کے لیے اپنے اللہ کو ناراض کر دیں؟ وہ جو آنکھیں موندے لیٹی تھی، اس کی بات سن کر سیدھے ہو کر بیٹھ گئی۔ آپی، مجھے خود سے زیادہ امی اور بابا کی عزت عزیز ہے۔ ٹرسٹ می، میں ایسا کوئی کام نہیں کروں گی کہ انہیں میری وجہ سے ذلت اٹھانی پڑے۔ ابیہا مسکرائی، تم سے یہی امید تھی۔ بھائی، یہ سمجھ لو کہ یہ راہ اور اس راہ پہ چلنے والا انسان غفلت اور خسارے میں ہے۔ اس نے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا اور زویا کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ ابھی تمہارے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میں غلط راہ پہ ہوں؟ زویا کے ماتھے پہ تیوری بڑھی۔ بی بی، میں ماں نور کو سمجھا رہی تھی، تمہیں تو کچھ نہیں کہا۔ نہیں، میرا مطلب تھا کہ اگر میں غلط راستے پہ ہوں گی تو کیا تم مجھے بتاؤ گے نہیں، مجھے سمجھاؤ گے نہیں؟ نہیں، اور وہ بھی تمہیں، اور وہ بھی سمجھانا؟ تم میری مانتی کب ہو؟ ابیہا کو غصہ آیا۔ اپنی مرضی کرتی ہو، دماغ خراب ہو تو خود ہی موبائل بند کر لیتی ہو، ساری دنیا سے کٹ کر ایک کمرے میں ہی بند ہو جاتی ہو، اور پھر رو رو کر خود بھی پاگل ہوتی ہو اور دوسروں کو بھی اپنے پیچھے کر دیتی ہو۔ ہاں، یہ بات تو ٹھیک ہے کہ نہیں مانتی، لیکن کیا تم مجھے یوں ہی چھوڑ دو گی غلط راہ پہ؟ ابیہا نے اجنبی نظروں سے اسے دیکھا۔ کیا میں نے کہا تھا کہ شہیر سے محبت کرو؟ ایک ماں پڑی رہی اس جناب کی محبت میں، بے وفائی اس نے کی، کوسا تم نے رب کی ذات کو، حال دیکھا اپنا، شکل دیکھی ہے اپنی، بہتر یہی ہے کہ تم میرے منہ نہ لگو۔ ابیہا کو پھر سے غصہ آیا اور اٹھ کر الجھے ذہن کے ساتھ وہ پھر سے کام میں مصروف ہو گئی۔ اللہ جی، مجھے اور اسے صبر عطا کرنا، اس آزمائش میں ہماری مدد کرنا، اس نے دل میں دعا کی۔ سنو، تم 4 بجے تیار رہنا، میرے ساتھ جانا تم نے۔ زویا نے کچھ نہ پوچھنے میں ہی عافیت سمجھی، کیونکہ ابیہا کا پرا ویسے ہی ساتھ میں آسمان کو چھو رہا تھا۔ ابیہا کا موبائل بجا۔ ہائے اللہ، پھر وہی نمبر! اسکرین پر چلتے نمبر کو دیکھ کر اس نے بے ساختہ کہا۔ وہ انگیج تھی، وہ اپنی حدود سے بھی واقف تھی۔ اب کہ اس نے نمبر بلاک کیا اور وہ پھر اس سے اپنے کام میں جٹ گئی۔ دونوں میں سامیہ کے گھر موجود تھیں۔ ابیہا انہیں شہیر کا بتا رہی تھی، اور زویا کا دل کر رہا تھا کہ زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ بچے، خود کو برا کہنے کا کیا فائدہ؟ یہ کام انسان کے اپنے اختیار میں نہیں ہوتے کہ ہم اس انسان کو برا کہہ سکیں جو وہ کرے۔ یہ سب شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، اسی کے پھیلائے ہوئے ہتھ کنڈے ہیں، اور ایسی عمر میں تو انسان بہت بار غلطی کرتا ہے۔ میم سامیہ اسے محبت سے سمجھا رہی تھی۔ قرآن پاک میں ہے کہ پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے، اس لیے ہمیں پاکیزگی اختیار کرنی چاہیے کہ ہمارے لیے پاکیزہ ساتھی لکھا جائے۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ جب انسان سچ سے واقف ہو جائے تب وہ ایسا نہ کرے۔ پھر کیا کرنا چاہیے؟ جھکے سر نے پوچھا۔ توبہ، پھر توبہ کر لینی چاہیے۔ توبہ کیا ہے؟ ایک اور سوال ابھرا۔ توبہ بہت خاص عمل ہے جس میں انسان اپنے اعمال سے شرمندہ ہو کر اپنی ذات کو خاک جان کر رب کے حضور سجدہ ریز ہو، روئے، گڑ گڑائے اور اللہ سے اپنے کیے کی معافی مانگے۔ آنسوؤں کو روکنا مشکل تھا۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ آواز بھیگی تھی۔ پھر وہ رب جس کی ذات رحمان اور رحیم ہے، اپنے بندے کو تھام لیتا ہے، اس کو اپنے در سے لوٹنے نہیں دیتا۔ وہ کافی دیر وہیں بیٹھی روتی رہی، شاید اس کے لیے یہی بہتر تھا۔ یہی سوچ
کے آئی ہوں تیری چوکھٹ پہ کہ در بدر ہونے کے بعد بس یہی در بچتا ہے۔ رب کے حضور آجزی سے جھکے صرف اس نے یہی کہا۔ شرمندگی بھرے آنسوؤں کو دامن میں لیے اللہ سے اپنے کیے کی معافی مانگ رہی تھی۔ ہاں میں جانتی ہوں آپ مجھے معاف کر دو گے، اسے سکون دے دیا گیا، اسے معافی دے دی گئی کیونکہ اس کا رب کل کائنات تو بہت رحیم ہے نا۔ لڑکی اٹھ جاؤ اور میرے ساتھ نماز پڑھو، وہ اس کے سر پہ کھڑی ہو کر چلا رہی تھی۔ زویا کو بالآخر ہار ماننا پڑی اور اٹھ گئی۔ آج فجر کی نماز ان دونوں نے ایک ساتھ ادا کی۔ ابیہا نے سر جھکائے دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا۔ زویا اسے تجسس بھری نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ کیا مانگ رہی ہو؟ ابیہا نے ایک نظر سے دیکھا پھر دعا مانگنے میں مصروف ہوگی۔ ابھی بتاؤ نا، اس نے تجسس سے پوچھا۔ میں نے اللہ پاک سے ان کی محبت اور سکون ہے، ابیہا نے پرسکون انداز میں کہا۔ اور تمہیں لگتا ہے تمہاری دعا قبول ہو جاتی ہے؟ خود سے بھی زیادہ یقین ہے میری جان۔ اچھا کیا ایسا کرنے سے سکون مل جاتا ہے؟ مانگنے سے سب مل جاتا ہے۔ اس نے اس کے گال تھپتھپائے۔ چلو آؤ میرے ساتھ۔ وہ قرآن پاک تھامے بالکونی کی طرف بڑھ گئی۔ عموماً وہ تلاوت مغرب کے بعد کرتی تھی، لیکن امی اور بابا کے جانے کی وجہ سے اس نے اوقات بدل لیے۔ دوپٹے میں لپٹا چہرہ بہت پرکشش لگ رہا تھا۔ فضا میں تلاوت کی آواز بلند ہوئی جیسے سب رک سا گیا ہو۔ اسی لمحے زویا نے اپنا وجود بہت ہلکا اور نرم محسوس کیا، بالکل روئی کے گالے کی طرح ہوا میں تحلیل ہوتا۔ وہ ایک الگ منظر میں کھو چکی تھی۔ زویا کیا ہوا؟ آبی نے تلاوت ختم کر کے اسے بلایا۔ کیسا جادو ہے اس تلاوت میں؟ یہ میرے رب کا کلام ہے جس میں اس کے ہونے کا سکون ہے۔ تم بہت اچھی تلاوت کرتی ہو، اس نے کہہ دیا۔ الحمدللہ۔ نگاہ آسمان کی طرف اٹھی۔ دن ڈلا، شام ہوئی، پھر رات، اور رات سے پھر صبح۔ وہ دوسرا ہفتہ گزرنے کے قریب تھا۔ زویا میں کافی حد تک تبدیلی آئی۔ نہ شعر کی بات کرتی تھی اور نہ بات پہ روتی تھی۔ نماز وہ ابیہا کے ساتھ باقاعدگی سے ادا کرتی۔ اب وہ میم سامیہ کے پاس بھی روزانہ جاتی تھی۔ ابیہا زویا کی ڈائری ہاتھ میں تھامے صفحات آگے پیچھے کر رہی تھی جہاں پہ زندگی گزارنے کے بہت سے اصول لکھے تھے، اور آخر میں لکھے ہوئے فقرے پہ اس کی مسکراہٹ گہری ہوگی۔ ہر حال میں اللہ کی طرف رجوع کرنا اور اس کا شکر ادا کرنا۔ الحمدللہ اللہ جی۔ اس نے نظریں ہٹا کر سامنے بیڈ پہ لیٹی زویا کو دیکھا جس پہ اسے آج ٹوٹ کے پیار آ رہا تھا۔ وہ بیڈ پہ اس کے پاس آ گئی۔ آپ بھی زندگی کتنی عجیب ہے نا، مجھے کبھی اس کی سمجھ نہیں آئی۔ بالکل، زندگی لمحہ بہ لمحہ بدلتی رہتی ہے۔ اور یہ سچ ہے کہ زندگی لمحہ بہ لمحہ بدلتی ہے۔ کسی کے چہرے پہ غم کے اثار ہے تو کسی کے چہرے پہ مسرت بکھری نظر آتی ہے۔ زویا نے بات ادھوری چھوڑی۔ کہیں کوئی آنکھ خوشی سے نم ہے تو کہیں زمانے کی سختیوں سے انسان اشکبار ہو جاتا ہے۔ کہیں پھوٹتی تو خوشیاں ہیں تو کہیں کوئی تلخ حقیقت انسان کو توڑ دیتی ہے۔ زویا نے بڑی ممنونیت سے کہا۔ دیکھو بہن، زندگی تو ایسی ہے، ابیہا نے اس کے پاس لیٹتے ہوئے کہا، کسی پہ خود سے بڑھ کر مہربان اور کسی کو دور رہ کر ترسانے والی۔ دیکھو تم فکر نہ کرو، یہاں آزمائشیں تو سب کے حصے میں ہیں، اور جانتی ہو اس میں کامیاب کون ہے؟ وہ جو اپنی زندگی کے مالک حقیقی کے لکھے ہوئے ہر کام میں مسرت سمجھتا ہو اور تسلیم خم کرتا ہو۔ توکل اللہ جانتی ہو کیا ہے؟ سب کچھ جان کر انتوں کی طرح اس ذات پہ یقین، اس نے جو کیا بہتر کیا، اس نے جو کہا حرف آخر۔ جانتی ہو یہی لوگ پرسکون ہوتے ہیں جو اپنی زندگی اپنا سب کچھ اسے سونپ دیتے ہیں۔ جیسے یوسف علیہ السلام نے کنویں میں گرنے پہ اپنا آپ اس رب کو سونپ دیا، جیسے موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے اپنا بیٹا اللہ پہ یقین کرتے ہوئے دریا میں بہا دیا۔ پھر میری جان، وہ رب ہمیں صبر کا جام پلاتا ہے، پھر خاموشی سے ہمارے وجود کو بکھرتے ہوئے نہیں دکھاتا، وہ ہمیں لوگوں سے دور کر کے اپنے آغوش میں لے آتا ہے، اپنا سہارا دیتا ہے، مضبوط سہارا۔ کبھی آزما کر دیکھ لینا، مفت کا مشورہ دے رہی ہوں۔ ابھی تو سونے دو نا پلیز، زویا منہ پہ تکیہ رکھتے ہوئے کہا، اور کمرے کی بتیاں گل کر دیں۔ کمرے کے اس پر چاند پورے وثوق سے چمک رہا تھا اور چاندنی میں ڈوبی خاموش رات مسکرا رہی تھی۔ زویا تم دونوں چیزوں کو ساتھ لے کے چل رہی ہو۔ خاموشی نے افسوس کیا۔ اسی لیے تو تھک گئی ہوں۔ میم کہتی ہے دل اللہ کے رہنے کی جگہ ہے، وہی ہونا چاہیے، اور میں غلط کر رہی ہوں۔ بے اختیار آنسو گرنے لگ گئے۔ جب اللہ پاک کے سامنے جھکتی ہوں اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتی ہوں تب بھی وہ ٹوٹ کے یاد آتا ہے۔ مجھے لگتا ہے میں غلط کر رہی ہوں۔ اس کا دل ہمکنے لگا۔ رات کے اس پہر وہ بالکونی میں بیٹھی ماضی کے اوراق کو پھاڑ دینا چاہتی تھی، جیسے اس کا کوئی ماضی ہی نہ ہو۔ مطلب تم اسے چھوڑ رہی ہو؟ خاموشی چیخی تھی۔ کوئی خود سے کیسے جدا ہو سکتا ہے؟ سوال کے بدلے سوال تھا۔ اچھا پھر تم جی لو اس کے بغیر۔ خاموشی نے پھر بحث کی۔ ابھی تک تو جی رہی ہوں نا، وہ تو ہر لمحہ احساس بن کر میرے ارد گرد موجود ہے۔ تم پاگل ہو؟ خاموشی کو اس پر ترس آیا۔ کیا کروں، میں بے بس ہوں۔ اب تم ضدی بن رہی ہو۔ کبھی ضد ہی تو نہیں کی۔ اگر اس سے ضد کرتی تو شاید وہ میرے پاس ہوتا۔ وہ واہ کیا محبت ہے، خاموشی نے کہکا لگایا تھا۔ تم کیوں بار بار مجھے تنگ کرنے آ جاتی ہو؟ زویا جھنجھلائی تھی۔ تمہارا درد، تمہاری تکلیف مجھ سے دیکھی نہیں جاتی۔ زندہ ہوں میں، بس یہی کافی ہے نا۔ سانس لینے کو زندہ ہونے کا نام تو نہیں دیتے میری جان۔ خاموشی بے بس ہوئی۔ اچھا پھر کیا کروں؟ مر جاؤں؟ غصہ مزید بڑا۔
وہ کچھ دیر کے لیے اکیلے رہنا چاہتی تھی۔ مر تو رہی ہوں، تم خود کو سزا دے رہی ہو، یہ غلط ہے نا؟ خاموشی نے احتجاج کیا۔ نہیں پتا کیا صحیح ہے کیا غلط، بس مجھے لگ رہا ہے کہ میرا سانس رک جائے گا، خوف سے، اضطراب سے میرا دم گھٹتا ہے۔ سسکیاں بڑھتی جا رہی تھیں۔ میں کیا کر سکتی ہوں تمہارے لیے؟ خاموشی کو دکھ ہوا۔ تم یہاں سے چلے جاؤ، پلیز مجھے کچھ دیر کے لیے اکیلے چھوڑ دو پلیز۔ تم تکلیف ہو، مجھ سے دیکھا نہیں جا رہا، یہ درد میرا اپنا انتخاب ہے، لیکن اب میں اپنی ترجیحات بدلنا چاہتی ہوں۔ میرے رب نے میری اتنی نافرمانیوں کے بعد بھی مجھے کبھی یہ نہیں کہا کہ تم نے ساری عمر گناہ ہی تو کیے ہیں۔ میں ہر بار آگے بڑھتی ہوں، اس کی محبت مجھے ہر بار پھر وہی لا کھڑا کرتی ہے، اور میری ہر کوشش رائگاں جاتی ہے۔ میں تھک چکی ہوں، نہ شہیر میرے نصیب میں ہے، اور میں اپنے رب سے بے وفائی کر رہی ہوں۔ اب میں اللہ سے محبت کرنا چاہتی ہوں، کیونکہ اس محبت میں سکون ہے، اور مجھے سکون چاہیے۔ میں اس کو سمجھنا چاہتی ہوں کہ میرے وجود میں صرف اس کی محبت ہو، بس ایک چاہت ابھری۔ میں خوش ہوں تمہارے اس انتخاب سے۔ خاموشی کو فخر ہوا، آخر میں صرف ہم ہوتے ہیں اور اس رب کی محبت۔ وہ آسمان کو دیکھ کر مسکرائی جہاں تارے ٹمٹما رہے تھے۔ وہ اٹھی اور ابیہا کے پہلو میں جا کر سو گئی۔ اتنی کال سکرین پہ چلتا نمبر دیکھ کے ابیہا کو کوفت ہوئی۔ اللہ جی مجھے نہیں کرنی اس سے بات پلیز۔ اس نے موبائل بیڈ پہ پھینکا اور کمرے سے باہر آ گئی۔ آپ میرا صبر آزما رہی ہیں اللہ جی، آپ میرا صبر آزما رہی ہیں اللہ جی، مجھے ان سے بات کرنی ہے پلیز، مجھے سوری بولنے کا موقع تو دیں۔ دونوں کی قسمتیں ایک دوسرے کا ساتھ، پھر بھی دونوں ایک دوسرے سے اس قدر انجان ہو کر رہ رہے تھے، اور سب سے بڑھ کر عجیب یہ تھا کہ دونوں ایک دوسرے کی بات اللہ سے کہہ رہے تھے۔ اتنی عرصے بعد وہ زویا کے ساتھ سیر کے لیے نکلی تھی۔ آج کچھ زیادہ سردی سی تھی، انہوں نے شالیں اوڑھ لی تھی، اسکارف میں لپٹے چہرے ہمیشہ کی طرح تر و تازہ تھے۔ ابیہا کا ہاتھ تھامے وہ نظریں جھکائے چل رہی تھی۔ جانتی ہو محبت کیا ہے؟ زویا نے اس کی طرف دیکھا۔ اتنی مشکل سے سب ٹھیک ہوا ہے، اب یہ کہیں شہیر کی بات نہ شروع کر دے۔ ابیہا کا دل یہ سوچ کر ڈوبنے لگا، لیکن جلد ہی اس نے اس سوچ کو جھٹک کر خود کو نارمل رکھنے کی کوشش کی۔ محبت احساس ہے جس کو الفاظ میں بیان کرنا ناممکن ہے، جو صرف محسوس کیا جا سکتا ہے۔ تمہاری باتیں میرے سمجھنے سے کوسوں دور ہیں۔ احساس کا تو پتہ نہیں، لیکن میرے لیے محبت تم ہو۔ زویا چلتے ہوئے اس کے سامنے کھڑی ہوئی۔ ابیہا نے نگاہوں سے اسے دیکھا جیسے وہ سمجھنے سے قاصر ہو۔ تم میری زندگی کا قیمتی سانسہ ہو جس کا کوئی نمر بدل نہیں۔ چہرے پہ بکھری مسکراہٹ اس کے دل کا حال کہہ رہی تھی۔ اچھا، اور اس اظہار محبت کا مقصد؟ وہ حیران تھی۔ اب میں یہ بھی نہیں کہہ سکتی کہ کیا مجھے تم سے محبت ہے، وہ دل گرفتہ انداز میں بولی۔ ہرگز نہیں، اگر تم نے ایسا کیا تو دفعہ 420 کے تحت میں تمہیں پھانسی کی سزا سنا دوں گی۔ ابیہا نے اس کی ناک کھینچی۔ تم نہ ڈوب کے مر جاؤ، اتنا اچھا میرا منہ تھا، سارا بیڑا غرق کر دیا۔ زویا اس سے ہاتھ چھڑا کر ڈیسک پہ جا بیٹھی۔ دور کھڑا شہیر یہ سب دیکھ رہا تھا۔ تم کتنی بدل گئی ہو، وہ حیران تھا۔ لیکن یہ سب ہوا کیسے؟ ابیہا سے پوچھنا پڑے گا۔ زویا تمہاری معصومیت، تمہارا پاگل پن اب بھی ویسا ہے جس کی وجہ سے آج بھی تم مجھے اتنی عزیز و خوبصورت اقرار تھا جس پر اس نے کیا۔ میلا بیبی ناراض ہو کیا؟ وہ دب سے اس کے پاس آ کر بیٹھی۔ اچھا پہلے اظہار محبت مکمل کرو پھر لڑ لینا۔ ابیہا نے آنکھ ماری۔ دفعہ ہو جاؤ، مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی۔ زویا نے رخ بدلا۔ جانتی ہو زویا مجھے تم سے کیوں اتنی محبت ہے؟ زویا نے خفگی بھری نگاہ اس پہ ڈالی جیسے وہ جواب کی منتظر ہو۔ کیونکہ تم نے آج کمینگی کی ساری حدیں توڑ دی ہیں، وہ شرارتاً مسکرائی۔ اب میں نے کیا کیا ہے؟ زویا سنجیدہ ہوئی۔ یہ میرے سے اتنا دور کیوں بیٹھی ہو؟ بی بی تمہارے لیے نامحرم نہیں ہوں۔ ابیہا نے منہ بنایا۔ تم تو بہت بدتمیز ہو۔ زویا کھلکھلا کر ہنسی۔ ہاں نا، مجھے بھی یہی لگتا ہے، تم بہت اچھی ہو ابیہا، سب سے زیادہ اچھی، کیونکہ تم نے کبھی مجھ سے نفرت نہیں کی اور کبھی میرا ساتھ نہیں چھوڑا۔ اب ہر کوئی تمہاری طرح تو ہوتا نہیں ہے کہ بندے کو تھوڑا سا دکھ مل جائے اور وہ وہیں جو ان پہ رونا دھونا ڈال کے بیٹھ جائے۔ جان اب بس بھی کرو نا، کب تک یہ پینڈو سسوں والے تانے مارتی رہو گی۔ چلو گھر چلیں، میں بہت تھک گئی ہوں پلیز، اس نے اٹھتے ہوئے کہا۔ وہ گھر لوٹ آئی۔ ہر سو صبح کی سرخی پھیل چکی تھی۔ جنوری شروع ہو چکا تھا۔ آنے والا نیا سال خوشیوں کے ساتھ ساتھ مزید سردی بھی لایا تھا، جس کی وجہ سے ٹھنڈ بڑھ چکی تھی۔ یک بستہ شام وہ دونوں کمبل میں بیٹھی مونگ پھلی کھا رہی تھیں اور ماں نور سامنے سر کتابوں میں دیے بیٹھی تھی۔ وہ پچھلے 20 منٹ سے دیکھ رہی تھی کہ زویا اس کی گودی میں سے اٹھا کے کھا رہی ہے۔ میرے مونگ پھلی کے دانے کیوں لے رہی ہو؟ ابیہا چلائی۔ میں اپنی کھاؤ۔ اس نے اسے کھا جانے میں نظروں سے گھورا۔ کتنی چول ہو تم یار، تمہیں مجھ بیچاری پر ترس نہیں آتا؟ میں اتنے دنوں کی بھوکی ہوں، دیکھو ذرا میری کیا حالت ہو گئی ہے، رہی جنگلی بلی ہو۔ وہ نان اسٹاپ بولے جا رہی تھی۔ میں مر گئی نا تو پھر تم مونگ پھلی اکیلے بیٹھ کے مزے سے کھا لینا، تقریر ختم ہوگی۔ ابیہا نے گھورا۔ یہ تم ایک ساتھ اتنی بکواس کیسے کر لیتی ہو؟ اسے ایک چیخ گائی۔ بس میری جان، اپنا تجربہ ہے۔ اس نے خود کا کندھا تھپایا۔ ہاں تم تو دادی اماں سب کی زویا کی حرکتوں اور عمر پہ کبھی شک نہ کرنا، اور نہ، اس نے انگلی دکھائی۔ اچھا ورنہ کیا؟
زویا کی حرکتوں اور عمر پہ کبھی شک نہ کرنا، ورنہ اس نے انگلی دکھائی۔ اچھا ورنہ کیا؟ ابیہا نے تکیہ اٹھا کے اس کے منہ پر دے مارا۔ ورنہ میں تمہیں گدگدی کرنا شروع کر دوں گی۔ وہ ہاتھ دکھاتے ہوئے اس پہ جھکی اور ابیہا جان بچا کر بھاگی۔ جا سمرن جا، جی لے اپنی زندگی، زویا پیچھے سے چلائی انہیں سمرن کی۔ اماں تو دیکھو ذرا، ابیہا نے حال سے آواز دی۔ یار تھوڑی سی مونگ پھلی تو دے جاتی، یہ جو تم مجھے تنگ کرتی ہو نا، اس کا الگ سے تم سے حساب لیا جائے گا، دیکھ لینا تم۔ وہ بڑبڑا رہی تھی۔ سو جاؤ، صبح ایئرپورٹ بھی جانا ہے، ابیہا نے آواز گئی۔ انتظار ہمیشہ لمبا ہوتا ہے، آج بھی لمبا ہو گیا تھا۔ اس کی بے چینی بڑھی تھی۔ امی بابا اب آ بھی جائے نا۔ وہ تینوں